بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو، یہ چور و چکی حکومت آخر کار چلی گئی۔ لیکن یہ جب حکومت جانے کی تیاری میں تھی، اپنا ڈنر شنر کر رہے تھے یہ لوگ، تو ایک سٹوری چھپی۔ دا انٹرسپٹ ایک امریکی جریدہ ہے، اس نے ایک سٹوری چھاپی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب ایک سازش کا ذکر کرتے تھے، ایک سائفر کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت میں جب ان کی حکومت گرائی گئی، جس وجہ سے گرائی گئی اس کے اوپر، اور وہ سازش کا ذکر اس طرح کرتے تھے کہ امریکیوں نے میری حکومت گرائی اور پاکستان کے اندر سے لوگوں کو استعمال کیا اور پھر انہوں نے میری حکومت گرائی، عدم اعتماد آئی، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا بھی دیا گیا۔ وہ سائفر جو ہر کچھ مہینوں بعد یا کچھ ہفتوں بعد سر اٹھاتا ہے کیونکہ اس پر تحقیقات نہیں ہوئی، تو اس بار امریکہ کے اندر سے وہ سائفر جو ہے وہ کسی نے ایز اٹ از چھاپ دیا۔ یعنی یہ جو جریدہ جس کا میں نے ذکر کیا، دا انٹرسپٹ، اس نے چھاپ دیا اور اس سٹوری پر قائم بھی ہے۔ اب یہ سٹوری جب سے چھپی ہے، یعنی کل رات سے یہ سٹوری ہمارے پاس آئی، ٹویٹر کے اوپر بھی اس کی دھوم ہے، یوٹیوب پر بھی اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں۔ جو کچھ عمران خان نے کہا تھا کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی، یہ لوگ استعمال ہوئے، اور وہ ساری باتیں بتائیں کہ اگر آپ عمران خان کو نکال دیں گے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگر عمران خان صاحب کی یہ جو عدم اعتماد آ رہی ہے یہ صحیح نہ ہوئی، کامیاب نہ ہوئی، تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ اس وقت کے جو امریکہ کے اندر پاکستانی سفیر اسد مجید صاحب تھے، ان کو ایک امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو نے یہ بات کی تھی، اور وہ پھر انہوں نے پاکستان کے اندر یہ بھیجا کہ جی اس کے امریکہ اگر یہ بات بندہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً وائٹ ہاؤس کا اس کو آشیرواد حاصل ہوگی، وائٹ ہاؤس کی، تو اس پر آپ کوئی ری ایکشن دیں، ڈیموش کریں، یعنی کہ اس کے امریکہ کے جو ہائی آفیشل ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بلا کے ان کے سامنے احتجاج کریں۔ اور پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے ایسا کیا بھی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ان کا ساتھ دیا، اور بعد میں بہت ساری باتیں نکلی جو بہت لوگوں کی زبانی آپ سن چکے ہیں، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سائفر اب ڈیکوڈ ہو کر ایز اٹ از چھپ گیا۔ اب یہ سائفر ایک کوڈنگ میں ہوتی ہے، لینگویج جو ایک دوسرے کے ممالک کے اندر ان کی کنورسیشن کے لیے یوز ہوتی ہے، اور وہ ڈیکوڈ کر کے پھر اس کو یہ چھاپ دیا گیا۔ اب یہ سائفر ایک حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس وقت اس بات پر ڈینائل کرتے تھے، بات ایک چھوٹی سی یہاں پہ میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ جن کے اندر غیرت ہوتی ہے وہی اپنی غلطی بھی تسلیم کرتے ہیں، جن کے اندر غیرت نہیں ہوتی وہ غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ مثلا ہمارے صحافی سلیم صافی صاحب، ان کے اندر لگتا ہے کہ وہ غیرت کا معاملہ تھوڑا کم ہے، وہ ابھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ لیکن کچھ صحافی ایسے ہیں جس طرح مبشر زیدی ہیں اور زرار کھوڑو ہیں، وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جب عمران خان نے اس وقت اس سازش کا ذکر کیا تھا تو ہم نے عمران خان صاحب کی اس بات کو مانا نہیں تھا، ہم اس وقت غلط تھے۔ اب یہ سازش ہوئی، رشیا کا دورہ عمران خان کا ہوا، اس کے اوپر وہ ساری باتیں لکھی ہیں اس جریدے نے کہ رشیا کے دورے کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کو ریموو کرنے کا امریکیوں نے وہ فیصلہ کیا، اور پھر اس کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ پاکستان کو لالچ دے کر یا پھر دباؤ کے تحت اس کی حکومت کو گرانے کی بات کی گئی ہے اس سائفر کے اندر،
یہ بات جو سٹوری چھپی ہے دا انٹرسپٹ کی، اس میں لکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سائفر جو ہے، اب اس پر حکومت کے جو ہمارے وزیر داخلہ رہے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ کاپیاں عمران خان صاحب، یہ کاپی جو عمران خان صاحب کے ساتھ پاس تھی، انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ لیک آؤٹ کیا ہوگا، جس پر اس جریدے کے رپورٹر نے ان سے کہا کہ اگر سائفر آپ کے مطابق سچا نہیں ہے تو پھر آپ ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہے ہیں، اگر سچا ہے تو اس پر کلیئر دیں۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان سے بھی بریفنگ ہوئی، اس میں یہ سوال بھی ہوا کہ یہ سائفر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ پارشلی طور پر وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سائفر بھیجا تھا، مثلاً کس طرح۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، اب اگر یہ سٹوری سچ بھی ہے تو ہم نے یہ تو کہیں نہیں لکھا اس میں کہ ہم کس لیڈرشپ کو پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اور بھائی یہ تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا کہ آپ کس کو لانا چاہ رہے ہیں، بات تو کس لیڈرشپ کو نکالنا ہے اس کی ہو رہی ہے، تو یہ تو کوئی بات کہہ بھی نہیں رہا، لیکن پارشلی وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں دبے لفظوں میں کہ ہم نے یہ سائفر بھیجا تھا، ہم نے عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کی تھی، اور کسی نے سازش کروائی، وہ ڈاکومنٹ پہلے ہی لیک ہو چکا۔ باجوہ صاحب لوگوں کو خریدتے رہے، لوگوں کو ڈالر دے کر اپنے خلاف یعنی کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف لابنگ کرواتے رہے اور اپنے حق میں لابنگ کرواتے رہے، یہ بھی ڈاکومنٹ لیک ہو چکا۔ اب یہ سائفر ہر مہینے، ہر دوسرے ہفتے میں یہ سر اٹھانے لگتا ہے، لیکن اب تک اس کی امپورٹنس اتنی نہیں تھی، لیکن اب امریکہ کے اندر سے یہ لوگوں نے چھاپ دیا ہے تو اب اس پر ایک طوفان بپا ہے۔ کل رات سے بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کہنا میں یہ چاہوں گا کہ اللہ الحق ہے، اللہ سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ عمران خان کا نام بھی اب پاکستان میں لینا منع ہے۔ عمران خان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھ دیا گیا، نہ تو اس کا کوئی باہر مددگار ہے، نہ کوئی اس کا اندر مددگار ہے سوائے اللہ کے۔ اوپر اللہ ہے، نیچے عمران خان ہے۔ یا عمران خان کے ساتھ پاکستان کی غریب اور پریشان عوام ہے جو 25 کروڑ عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، ان کا بیانیہ بھی انہوں نے بائی کیا ہوا ہے، لیکن اب اس بیانیے کو مزید تقویت مل گئی ہے اس سائفر کے چھپ جانے سے۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔